الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو اپنی تفسیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور غیر اللہ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء العظام علیہم السلام سے دعا کی نفی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق اور آخر میں فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے متعلق دلائل جو قائم کیے ہیں ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو بسم اللہ کر کے ان دلائل کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس آیت کے تحت اپنی تفسیر تبیان القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حسن بصری بیان کرتے ہیں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے رب کہاں ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ عطا نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو صحابہ نے پوچھا ہم کس وقت دعا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث، یہ عنوان علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے قائم کیا اور اس کے تحت یہ لکھا کہ ہمارے زمانہ میں بعض جہلاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں اور سوال پیروں اور فقیروں سے کرتے ہیں اور قبروں اور آستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی نظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نظر ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، البتہ دعا میں انبیاء کرام اور اولیاء العظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت لائے ہیں، پہلے صحیح بخاری جلد دوم کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اس کے بعد امام ترمذی کی روایت لائے کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ارشاد فرمایا، یہ روایت نقل کی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ تیسری روایت بھی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا بھی۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے وہ عیش و آرام میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے۔ جامع ترمذی میں ہی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں،
تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر میں جمع فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا عنوان قائم کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حدیث، اور اس عنوان کے تحت پہلی حدیث سنن ابی داؤد سے لائے۔ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کے پشت سے نہ کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت بیان کرتے ہیں کہ جو یہ بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب حیا والا کریم ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی جامع میں روایت کیا۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ، اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف کے اندر روایت بیان کی کہ ابو محریز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، ہتھیلیوں کی پشت سے نہ کرو۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت درج کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ میں بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے حتیٰ کہ ان کو چہرے پر مل لیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بعض علماء ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کو سنت نہیں قرار دیتے اور بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسی احادیث بیان کی جن میں دعا کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا عنوان امام علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے قائم کیا، وہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کی متعلق احادیث۔ فرض نمازوں کے بعد، چونکہ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کی اہمیت یا اجتماعی دعا کرنے کے متعلق، تو اس وجہ سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس عنوان کے تحت مختلف احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کی روایت کہ یا رسول اللہ، کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ جامع ترمذی میں ہی ایک روایت حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ارذ العمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی عربی کی یہ الفاظ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و من عذاب القبر۔ امام نسائی بیان کرتے ہیں، مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں کفر اور فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں بھی یہ دعا کرنے لگا۔ میرے والد نے پوچھا، اے بیٹے، یہ دعا کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا آپ سے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دعا یہ نقل کی امام ابو بکر بن ابی موسیٰ نے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، میرے گناہ کو بخش دے، میرے معاملہ کو آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح ایک اور روایت المصنف کے اندر ہی موجود ہے، حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا اللہ لا النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ پھر حضرت ابن الزبیر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر، اور المصنف کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، پاک رزق اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس حدیث کو امام ابن السنی نے بھی روایت کیا ہے مجلس الدائرہ المر معارف میں، اور حافظ الہیثمی نے بھی لکھا مجموع الزوائد میں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم صغیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ زازان کہتے ہیں ایک انصاری صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 100 مرتبہ دعا کرتے اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ حافظ الہیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر اس حدیث کو امام احمد سے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ ہو۔ اس نے کہا کیوں نہیں، ہم کھال اور کپڑے کو پیشاب کی وجہ سے کاٹ دیتے تھے، ہماری آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ سچی ہے۔ اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، مجھے آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو عمل الیوم واللیلہ کتاب کے اندر امام ابن السنی نے بھی روایت کیا۔ حافظ الہیثمی نے لکھا مجموع الزوائد کے اندر کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔ امام ابن السنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر لیتے تو اپنا دایاں ہاتھ پیشانی پر پھیرتے پھر پڑھتے اشہد ان لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دعا کرتے اے اللہ مجھ سے غم اور فکر دور کر دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں اور امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا اور متعدد ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی فرض یا نفل نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ مجھے ہلاکت سے بچا، اے اللہ مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی نیک اعمال کی ہدایت دینے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی برے اعمال سے بچانے والا نہیں۔ عمل الیوم واللیلہ کتاب۔ حافظ الہیثمی لکھتے ہیں اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مجموع الزوائد کے اندر حافظ الہیثمی کی یہ الفاظ موجود ہیں۔ آگے عمل الیوم واللیلہ کتاب کے اندر حافظ
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ عمل الیوم واللیلہ کتاب کے اندر حافظ ابن سنی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف رخ کر کے یہ دعا کیا، اے اللہ میں ہر اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے شرمندہ کرے، میں ہر اس شخص سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے ہلاک کرے، اور میں ہر اس امید سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے غافل کر دے، میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بھلا دے، اور ہر اس غنی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ حافظ الہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام بزار نے حضرت انس سے روایت کیا ہے اور اس کی توثیق کی گئی ہے، اور اس کو امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عمل الیوم واللیلہ کے اندر بیان کی گئی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے، اے اللہ میری آخری زندگی کو خیر کر دے، اور میرے سب سے اچھے عمل پر میرا خاتمہ کر، اور میرا سب سے اچھا دن وہ بنا دے جس دن تجھ سے ملاقات ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کا ایک راوی ضعیف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ مکمل صورتیں پڑھا کروں۔ یہ روایت بھی عمل الیوم واللیلہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مجمع الزوائد کے اندر نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے یہ دعا فرماتے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، جس کو تو نے میرے امر کی حفاظت بنایا ہے، اے اللہ میری دنیا کی حفاظت فرما، جس کو تو نے میری معاش بنایا ہے، اور 3 بار یہ دعا فرماتے، اے اللہ میری آخرت کی اصلاح فرما، جس کو تو نے میرا مرجع بنایا ہے، اور 3 بار فرماتے، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کو تو روک دے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش نفع نہیں دے سکتی۔ حافظ الہیثمی لکھتے ہیں اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے۔ حافظ الہیثمی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ میری کل خطاؤں اور ذنوب کو بخش دے، اے اللہ مجھے ہلاکت سے بچا، میرے ٹوٹے ہوئے کام جوڑ دے، اور مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا نیک اعمال کی ہدایت دینے والا اور بے اعمال سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الصغیر اور معجم الاوسط میں بیان کیا اور اس کی سند کو عمدہ بتایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھائے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس کی سند میں ایک ضعیف راوی